السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند جھلکیاں۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا فوج بھی خالی کرے گی افغانستان، وزیر اعظم موریسن نے کیا اعلان۔ 20 ملکوں میں ہے جاری عصمت دری متاثرہ کو زانی سے شادی کرنے کا قانون، اقوام متحدہ نے قانون تبدیل کرنے کا کیا مطالبہ۔ بھارتی وزیر داخلہ کی بنگلہ دیش کے متعلق معلومات ہے محدود، بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کا رد عمل، عالمی اعداد و شمار سے بھارت پشیمان ہوا۔ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کے لیے فیس بک اپناتا ہے دوہرا رویہ، فیس بک کی سابق ڈیٹا سائنٹسٹ کا سنسنی انکشاف۔ افغانستان سے امریکی انخلا پر چین میں گھبراہٹ، زنجیانگ صوبہ افغانستان کی سرحد سے ہے منسلک۔ اب خبر تفصیل سے۔ افغانستان کو 2 دہائیوں تک تختہ مشق بنانے کے بعد امریکی اعلان کے بعد اب آسٹریلیا بھی اپنی فوج واپس بلانا چاہتا ہے۔ انخلا کا اعلان کرتے ہوئے آسٹریلیائی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ وہ امریکہ اور اتحادیوں کے ساتھ ستمبر 2021 میں اپنی فوجیں واپس بلا لے گا۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں مقیم امریکہ کے 2500 فوجیوں کو 11 ستمبر تک واپس بلایا جائے گا۔ افغانستان میں آسٹریلیا کے فی الحال 80 فوجی ہیں، جبکہ سال 2001 میں افغانستان پر حملے کے وقت آسٹریلیا کی 39,000 فوجی افغانستان میں تعینات کیے گئے تھے۔ برطانیہ نے بھی اسی طرح کا اعلان کرتے ہوئے اپنے 750 فوجیوں کے انخلا کا من بنایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ طالبان اور افغانی حکومت کے مذاکرات کے بعد دیگر فوجیں واپسی پر مجبور ہوئی ہیں۔ دنیا میں عصمت دری کرنے والے مجرموں سے ہی متاثرہ خواتین کو شادی کرنے مجبور کرنے فرسودہ قوانین آج بھی 20 ملکوں میں رائج ہے۔ یہ قوانین انتہائی خطرناک ہے اور خواتین کے حقوق سلب کرنے جیسے ہیں۔ اس غیر منصفانہ قانون پر روس، تھائی لینڈ اور وینیزویلا سمیت 20 ملکوں پر عمل کیا جاتا ہے، جس پر اقوام متحدہ نے تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کی UN پاپولیشن فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا کینیم نے کہا کہ خواتین کے حقوق سلب کرنے والے قانون انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے مجرم آزاد گھومتے ہیں، جبکہ بوجھ الٹے متاثرہ قانون پر ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ کینیم کے مطابق اس طرح کے قانون سے جرم کو مدد ملتی ہے، جسے تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ایسے قوانین پر عمل کرنے والے ملکوں کو قانون میں تبدیلی لانی ہوگی، جو کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ اور مودی کے قریبی ساتھی امت شاہ نے 2 روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، اس لیے وہ بھارت میں دراندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کے اس بیان پر بنگلہ دیش نے شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے مابین جب اس طرح کے گہرے رشتے ہوں تو ان کا ایسے بیان ناقابل قبول ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے نامہ نگاروں کے سوال پر کہا کہ اگر امت شاہ نے ایسے کہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بنگلہ دیش سے متعلق ان کا علم بہت محدود ہے۔ بنگلہ دیش میں بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہاں قحط سالی جیسی کوئی غربت نہیں ہے۔ گزشتہ برس بھوک سے متعلق 107 ممالک کے ہنگر انڈیکس میں بھارت کا مقام 94 ہے، جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے۔ اس فہرست میں بنگلہ دیش کا 75واں مقام ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے لیے روزگار کی کمی ضرور ہے، تاہم متوسط درجے کے تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بھارت جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برعکس بھارت سے 1 لاکھ سے زیادہ شہری بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کے لیے فیس بک میں دوہرا معیار ہے اور فیس بک خود اپنی پالیسی پر عمل نہیں کرتا، اس طرح کا سنسنی خیز انکشاف کیا ہے فیس بک کی سابق ڈیٹا سائنٹسٹ سوفی زینگ نے۔ سوفی نے لکھا کہ فیس بک پر دنیا بھر کے کئی سیاستداں خود اپنے ہی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور رپورٹ کرنے کے باوجود فیس بک اسے ایسے سیاستدانوں اور ان کے پیج یا گروپس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا، جبکہ مخالف پارٹیوں کے سیاستدانوں پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارجین کے دستاویزات کے مطابق پوری دنیا میں فیس بک اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہے۔ اس سے قبل فیس بک کی ایشیا پالیسی ہیڈ آن کھداس کو بھارتی حکمراں پارٹی BJP سے روابط ہونے پر معطل کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ امریکہ میں کئی بار فیس بک مالک مارک زکربرگ کو قانون ساز ایوانوں میں طلب کیا جا چکا ہے۔ چین اور امریکہ سپر پاور بننے کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ساتھ ہی چین نہیں چاہتا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوج ہٹا لے۔ چین نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے ہٹ جانے سے دہشت گردوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، ساتھ ہی چین نے امریکہ کے اس بیان پر چینی دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اس کی مذمت کی ہے۔ چین نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن اور سیکیورٹی کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کے زنجیانگ صوبے کی افغانستان سے متصل سرحد سے چین کو خطرہ لاحق ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ مستقبل میں امریکی انخلا کے بعد خطے میں جاری مشکلات سے کیسے نمٹے۔
امریکہ اور اقوام متحدہ نے پہلے ہی چین پر اس خطے میں غیر مسلم نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے، جس سے کہ چین کو مستقبل میں مزید خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ کویت میں مالی استحکام کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی جانب سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ کویت کی معیشت کو گزشتہ سال 8% تک خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ IMF پہ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ کورونا وبا اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ سے کویت کی تیل برآمدگی میں نقصان ہو کر یہاں کی معیشت کو دھچکا لگا ہے۔ حالانکہ کویت نے معاشی اصطلاحات کے لیے اثاثے کی فراہمی ضرور کی ہے، لیکن زیادہ دیر تک مسائل جاری رہنے کے سبب کویت میں معاشی بحران ہوگا، اس لیے کویت کی معیشت کو مالی استحکام کی اشد ضرورت ہوگی۔ افریقی ملک مالی میں پچھلے سال فوجی بغاوت کے بعد اب آئندہ فروری میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات منعقد کرنے کا وعدہ فوج نے کیا ہے۔ مالی میں معاشی مسائل اور مسلسل احتجاجوں کے بعد 18 اگست 2020 کو مالی فوج نے یہاں کے صدر ابوبکر قطے کو معزول کر دیا تھا۔ اس کے بعد بین الاقوامی دباؤ اور پابندیوں کے بعد فوج نے 18 ماہ میں عام انتخابات کے وعدے کے ساتھ ہی عبوری حکومت کو اختیارات سونپ دیے تھے، اور اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے مالی کی فوج نے فروری میں انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ افریقی ملک مالی میں صحارا اور ساحلی علاقے میں 90% مسلم آبادی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی عالم اسلام سے آج کی اہم خبریں۔ دیگر خبریں، تصحیح اور تصاویر کے لیے ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔